آجا علی اصغر تجھے سینے سے لگا لوں، آجا علی اصغر تمہیں سینے سے لگا لو، کیوں روٹھ گئے لوریاں دے دے کے مناؤں، آجا علی اصغر کہ تو بول نہیں سکتا، کہتی تھی سکینہ تو بول نہیں سکتا، کہتی ہے سکینہ اصغر تجھے میں مانگنا پانی تو سکھا دوں، اصغر تجھے میں مانگنا پانی تو سکھا دوں، آجا علی اصغر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 نیوز کی خصوصی نشریات محرم الحرام شب عاشور۔ ناظرین کرام، آج بھی قیامت کی شب ہے محمد آل محمد کے گھرانے پر، کیونکہ آج ان کی شہادت ہے جسے ماں کہنا بھی نہیں آتا۔ آج ان کی شہادت ہے کہ جنہیں جھولے میں پایا نا ام رباب سلام اللہ علیہ نے، تو امام حسین علیہ السلام کی جب صدا آئی نا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کو آئے، تو ننھے علی اصغر کا جو جھولا تھا وہ بے چین ہوا، کروٹیں بدلنا شروع کر دیں۔ جناب رباب معصوم علی اصغر کے پاس آتی ہیں اور جب دیکھتی ہیں کہ اصغر کو کیا ہو گیا، دوڑتی ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ جب سے آپ نے یہ صدا دی ہے اصغر جھولے میں بے چین ہے، شاید وہ کچھ کہنا چاہتا ہے جسے ماں کہنا نہیں آتا۔ آج ہم ان کا ذکر کریں گے اور یقین کیجئے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن سے آج جو آپ مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ میرا عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا واسطہ دے کے مانگیے تو صحیح۔ جو بے اولاد ہیں ان کے جھولے سے اولاد پائیں گے، جو پریشان حال ہیں وہ پریشانی ان کی دور ہوگی۔ مجھ سمیت جتنے ناظرین سامعین بے اولاد ہیں، پروردگار سب کی آج گودیوں کو ننھے علی اصغر کے صدقے آباد کر دے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، کیونکہ آج 6 محرم کی شب ہے اور بڑی قیامت کی شب ہے۔ آج ہم فضائل و مصائب سنیں گے معصوم علی اصغر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے چلوں گا اپنی بہن کی جانب، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اسلامک اسکالر ہے سائرہ عابدی۔ السلام علیکم سائرہ۔ وعلیکم السلام۔ شکر گزار کہ آج کے اس اہم دن پہ آپ نے وقت دیا۔ ممنونہ۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ ایک وہ نوجوان ہے کہ جس نوجوان کو آپ نے الگ الگ پلیٹ فارم پہ دیکھا، ہمیشہ حق کی بات کی، کیونکہ بکلا حضرات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں کرمنل ایکٹیویٹی میں ہی نظر آتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ آج میرا سٹی کورٹ جانا ہوا تو میں نے جب وہاں دیکھا تو ماحول چینج تھا۔ وہاں سبیل امام حسین علیہ السلام کا
آپ کی جانب سے اہتمام تھا، تو میں بے ساختہ ہو کے ان کو کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ آج آپ میری ٹرانسمیشن میں آئیے۔ نواز رسول کی شہادت کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی ٹرانسمیشن کر رہا ہوں، اگر آپ آئیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ تو آپ نے آنے کی جسارت کی۔ میری مراد ہے نوجوان، ایسا نوجوان جو حق کی بات کرتا ہے، محترم ریاض سولنگی۔ السلام علیکم ریاض بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ریاض جی بہت شکر گزار کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں سرشار کیا۔ تھینک یو۔ ان کے ساتھ ناظرین کرام، کیونکہ ذکر ہو رہا ہے ہاشمی خاندان کا، جو ہاشمی خاندان کے نوجوانوں کو ہم یاد کر کے ایک صف بچھائے بیٹھے ہیں چینل 5 نیوز پر۔ آج اس ٹرانسمیشن کا ایک دفعہ پھر آپ حصہ ہے جناب پیر سید سعید شاہ ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ بابا بہت شکر گزار کہ آپ نے ایک دفعہ بہت پھر شکریہ، وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور کیونکہ لیڈیز فرسٹ ہے، سائرہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سائرہ، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا جھولا، بیسیکلی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جھولا بنایا جاتا ہے، اس جھولے میں اس بچے کو سلایا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کو جھلایا جاتا ہے کہ اسے نیند اچھی آ جائے۔ اور آج ہم اس جھولے کی بات کر رہے ہیں کہ جس جھولے کو خود فرشتے جھلاتے ہیں، جس فرشتوں سے احمد مشتبہ سرور کائنات، جیسے فطرس کی بات کی جائے کہ امام حسین کے جھولے سے اسے بالوں پر ملے، آج ان کے شہزادے کا ذکر کر رہے ہیں کہ باب الحوائج کا لقب معصوم اصغر کو دیا گیا کہ ان سے مانگ کے دیکھیے، یہ دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہنے، سب سے پہلے تو بہت زیادہ ممنون متشکر کہ آپ نے مجھے بے شیر کے جھولے پہ بولنے کے لیے دعوت دی ہے۔ کون سا بے شیر کا جھولا؟ کہ وہ جھولا اگر تاریخ اسلام کو اٹھانے ابرار بھائی، تو میں اس دعوے کو بولتی ہوں کہ پوری کائنات میں جتنے بھی جھولوں کی بات کر لیں، ہر گھر میں جھولا ملتا ہے، ہر گھر میں بچہ نومولود پیدا ہوتا ہے، لیکن پورے اسلام کی تاریخ کو اٹھا کے کھنگول کے بتا دے، میں چیلنج کرتی ہوں، تاریخ اسلام کی 3 جھولوں سے کوئی اپنا منہ نہیں پھیر سکتا۔ پہلا جھولا علی ابن ابی طالب کا، کہ جب مولود جھولے میں ہے تو ایک مرتبہ حق کی صدا کو بلند کیا، علی ابن ابی طالب نے 2 انگلیوں کو بلند کر کے حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا۔ آج اسٹینڈرڈ بن گیا کہ جب کس کو حق اور باطل جاننا ہے تو علی ابن ابی طالب کے جھولے کے اس قصے کو جانتے ہیں، جس میں ابو کو الگ اور جہل کو الگ کر کے بتایا علی ابن ابی طالب۔ دوسرا جھولا شبیر کا جھولا، کہ رسول کے پاس جب جبرائیل آتے ہیں نا کہ فطرس کہہ رہا ہے کہ مجھے شفا یاب کر دیں، تو رسول نے کہا شافی روز جزا میں ہوں، تو میرا حسین وہ ہے کہ جس کو بالوں پر نہ ملے اس کو بالوں پر دے دے۔ ایسا جھولا کہ فطرس کو دیکھ کر آسمانی ملائکہ رشک کرنے لگے، یا رسول اللہ فطرس کو بالوں پر مل گئے، ہمارا کیا قصور؟ ایک مرتبہ جناب شبیر کے جھولے کو دیکھ کے، فطرس کو دیکھ کر سرسائیل آئے، میکائیل آئے، ہر کسی کو پروردگار عالم دیا، کہا فطرس نے تو شبیر کے جھولے کو مس کیا ہے، میں نے تم نے معرفت حاصل کر لی کہ میں حسین کے توسل سے دیتا ہوں۔ بھائی راہب کو بھی تو حسین کے توسل سے ملا نا، تو یہ وہ در ہے کہ یہ دوسرا جھولا کہ شبیر نے ملائکہ کو عطا کیا، علی نے دنیا والوں کو عطا کیا، یعنی دنیا کو عرضی مخلوق کو علی دے رہے ہیں اور ملائکہ کو کون دے رہا ہے؟ حسین ابن علی۔ تیسرا جھولا بے شیر کا جھولا، میں کہتی ہوں بے شیر کا جھولا، با رحمت، با برکت، با عزت، با کرامت جھولا۔ کیسا یہ جھولا اما بانٹ رہا ہے، لکڑی ہے، لکڑی ہوتے آج اہل سنت برادران، ہندو ہو سکھ ہو عیسائی، اس جھولے میں آ کے ڈیوری کو باندھتے ہیں، اپنی دعاؤں کو مانگتے ہیں اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو کیا با عزت، با رحمت، با کرامت، با نعمت، با عفت، با کرامت یہ جھولا کہ بے شیر کا جھولا لکڑی ہے، لیکن دیکھیں اما بانٹ رہا ہے، بے جاں ہو کے یہ جاں بانٹ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ سائرہ، فطرس کی اگر ہم بات کریں نا، تو جب میں نے فطرس پڑھا نا، تو ایک دفعہ میں یقین کیجئے اپنے آپ میں نہیں رہا، کیونکہ فطرس وہ تھا جو تمام ملائکہ کا سردار تھا، خوبصورت اتنا کہ جس کی آنکھیں یاقوت تھی، اس کے بالوں پر سونے کے، میں جتنی تعریف کروں کم ہے، لیکن تکبر آ گیا، فرشتوں سے کہنے لگا کوئی ہے من مثلی، کوئی میری مثل ہے؟ تو فرشتوں کو رخ کہا کہ یا اللہ آپ نے جو فطرس کو عطا کیا ہمیں کیوں عطا نہ کیا؟ تو یہاں وہی بات آ گئی، عزازیل شیطان، بھائی کائنات کا چپا چپا سجدوں سے سرشار کیا ابلیس نے، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ پاک نے اسے شیطان قرار دے دیا کہ تو نے میری بات کو نہیں مانا، گویا
آج سے تو شیطان ہے. عزازیل کی بات کی جائے اور فطرس وہ ہے کہ جسے اللہ پاک کا عذاب ملا, بالوں پر جل گئے. جیسے ہی بالوں پر جل گئے تو پتہ چلا کہ 3 شعبان کو نواسہ رسول آ رہے ہیں, تمام فرشتے مبارکباد دینے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حضور. تو فطرس نے فرشتوں سے پوچھا کہ آج کیا ہے؟ آج تمام جن و ہند پرند سب نیچے زمین پہ جا رہے ہیں. پروردگار نے کہا ہے کہ جاؤ آج میرے نبی کے گھر پہ جاؤ اور جا کے سجدہ کرو, مبارکباد دو, کیونکہ آج اس کی آمد ہے کہ جو مجھے اللہ کو بڑا پسند ہے. آج حسین کی آمد ہے. تو فطرس نے بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ جا کے صرف اپنے پروں کو جھولے سے مس کیا تھا, تو اسے اس سے بھی زیادہ خوبصورت پر عطا ہوئے. کیا بات ہے. جی جی کہ ایک مرتبہ جب فطرس زمین پہ گیا نا, اس سے پہلے فطرس نے گناہ کیا کیا تھا, کہا تھا مم مثلی, بالکل ایسا ہی ہے. ہے مجھ سا کوئی. تو ایک مرتبہ جب وہ زمین پہ گیا اور بالوں پر عطا ہوئے, تو جب آسمان پہ آ کے ملائکہ کے سامنے رشک کرنے لگا تو پروردگار عالم نے اسے کہا مم مثلی, اب میں کہتا ہوں ہے کوئی مجھ جیسا, میں نے اپنے محبوب کا محبوب یعنی حسین ابن علی. کیا بات ہے. اور اللہ نے بھی کہا کہ واقعی اب تیری مثل کوئی نہیں, کیونکہ تجھے پر حسین نے دیے ہیں, اور وہ حسین کہ کربلا کی تپتی رہتی ہے, ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر. ناظرین کرام, اس سے قبل کہ میں ریاض بھائی اور بابا کی جانب جاؤں, مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے. جیسے ہی ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو آج اس بشیر کی بات کر رہے ہیں کہ جس بشیر کو باب الحوائج کا لقب ملا ہے. آج مانگنے کی رات ہے, آج جو نہ مانگ سکا وہ بد نصیب ہے, جو مانگ گیا اسے عطا ہوگا. چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہے گا. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور دوران وقفہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان, منقبت خوان, جن کو بے حد آپ لوگوں نے پسند کیا اور ان کے کلام نے 4 چاند لگا دیا ہماری نشریات کو. اور یقین کیجیے کسی بھی چینل پہ ہوں, کسی بھی جگہ ہوں, تو ان کی پڑھت ایسی ہے کہ لاجواب. ماں باپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ با کمال ہوتا ہے. ماسٹر سمیر ابھی جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سمیر بھائی. السلام ابراہیم. سمیر بھائی, ٹریفک کا بہت برا حال ہے, یقیناً سی بات ہے, اسی لیے آپ دیر سے آئے. کافی پرابلم ہوئی, لیکن جنہوں نے سرکار کی محفل میں پہنچنا ہوتا ہے تو وہ ضرور بے شک آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور آج تو سرکار کے نواسے کی محفل ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. چلتے ہیں ناظرین کرام, ریاض سولنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاض بھائی, میں نے جب دیکھا آپ لوگوں کی ایکٹیویٹی کو, کیونکہ وکلا کا جب نام آتا ہے تو ایک الگ نظام ہوتا ہے, لیکن آج شہزادہ علی اصغر کہ جن کی پیاس کبھی بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے, کہ حرملہ کے تیر نے ایسا وار کیا کہ آپ کی گردن چھوٹی تھی, تیر بہت بڑا تھا. تو آپ لوگوں کے دل میں محبت اہل بیت ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کسی بھی عہدے پہ ہو, لیکن سب سے پہلے مسلمان تو ہے نا. کیا کہیں گے؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا. یہ وہ دن ہے, اور یا امام حسین کی اگر کہ میں شان بیان کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری زندگی گزر جائے. کیا بات. ان کی کائنات. اور میں یہ کہوں گا کہ امام حسین کی جو لازوال قربانیاں ہیں وہ ہمارے لیے ایک سبق آموز اسٹوری ہے. ہم بھول چکے ہیں, ان کی تمام خدمات بھول چکے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. ہم ظالم کے آگے کھڑے نہیں ہوتے, بھاگ جاتے ہیں. ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال امام حسن حسین کی, کس طریقے سے ظالموں کے سامنے کھڑے رہے, کیسے قید انہوں نے گزاری. اور میں کہتا ہوں انسانیت کے لیے اگر کہ ان کی زندگی کا فلسفہ دیکھا جائے تو انسانیت کے لیے اس سے بڑا کوئی فلسفہ نہیں. تو بالکل آج جس طریقے سے وکلا حضرات, ہم تمام وکلا نے سٹی کورٹ میں, وہاں پر آپ دیکھیں پہلے رمضان سے لے کر ابھی کنٹینیو 10 رمضان تک وہاں پر سبیل کا پروگرام چل رہا ہے آپ کے ساتھ. اور 10 رمضان کے بعد آپ یکم محرم سے 10 محرم تک بھی یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں؟ جی سوری, یکم محرم سے 10 محرم تک یہ ہمارا پورا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا, اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مشروبات ہوتے ہیں, لنگر بھی تقسیم کیا جاتا لنگر ہے, بھی ہوتا ہے, مشروبات بھی قیدیوں ہوتی کے لیے ہیں, جو وہاں ہوتا اور ہے. اس کے علاوہ قیدیوں کے لیے خاص طور پہ آپ دیکھیں قیدی آتے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے, قیدیوں کے لیے لنگر لے کر آتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہاں پر, جو مشروبات وغیرہ ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
دیکھیں وکلا حضرات ہمیشہ ظلم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم لوگ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ امام حسن حسین کی کیا تعلیمات ہمارے بات ہے، سامنے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ان کی تعلیمات کی بنیاد پر ہم وکلا برادری کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اگر کہ کوئی ہے امام حسن حسین، اور ان کی خدمات اتنی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اب آپ دیکھیں، آپ آئیں ماشاءاللہ، آپ نے خود دیکھا سٹی کورٹ میں آج آپ آئیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ آپ اکثر اوقات نظر نہیں آتے ہیں، چینلوں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے جس قدر دیکھا کہ کتنی گرمی تھی۔ بہت گرمی، وکلا برادری بھی، وہ بھی انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے، کیا بات، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ظالم کے خلاف، ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، امام حسن حسین کی تعلیمات کی وجہ سے۔ کیا بات ہے، کیا تو بات ہے، اس پروگرام میں ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے مہمان بلائے ہوئے، کافی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو 1 محرم سے 10 محرم تک یہ جلوس وغیرہ نکلتے ہیں، آپ جتنا ہو سکے دیکھیں، کسی کو کھلانا، آپ اگر کہ کوئی سبیل وغیرہ کرتے ہیں، یہ اچھے کام ہیں۔ یہ تعلیمات ہمیں کہاں سے ملی؟ انہی سے ہمیں تعلیمات ملی۔ تو بالکل اس میں ہم سب سے پہلے تو یہ کہیں گے محرم الحرام یہ وہ ماہ ہے کہ اس مہینے آپ کچھ بھی دعا مانگے آپ کی قبول بے ہوتی ہے، شک، بے خاص شک، طور پہ بے شک، آج کی رات، معصوم علی آج کی اصغر کی معصومیت کی رات ہے، شہادت سے شہادت منسوب کی ہے، رات ہے، آپ دعا مانگیں۔ میرا خود کا عقیدہ ہے، واہ، کتنی بھی پریشانیاں ہیں، کچھ بھی آپ دل سے دعا مانگے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ کیا بات ہے، لاجواب گفتگو ریاض سلگی بھائی آپ نے کی، اور یقیناً سی بات ہے کہ قیدیوں کو دیکھ کر یقین ہم تو صرف سوچتے ہیں ابھی تو 10 محرم باقی ہے، 10 محرم کے بعد بیویوں کو پابند رسن کر کے شام، کوفہ گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ بھائی ان قیدیوں کو دیکھ کر یقین کیجئے کہ ہمیں کربلا کے قیدیوں کی یاد آ جاتی ہے، اور یہی سلسلہ آپ کیا بھی ہے کہ آپ نے ان کو لنگر تقسیم کیا، ٹھنڈے پانی کی بوتلیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ان کو راضی کر لیں۔ لاجواب کام ہے آپ کا، میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا۔ بابا ہمارے ساتھ موجود ہیں، بابا ننھا شہزادہ کہ جن کو ابھی ماں کہنا بھی نہیں آتا تھا، امام حسین نے ہاتھوں پہ لیا ننھے علی اصغر کو کہ اعوذ کربلا باللہ والوں، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ عید الاضحیٰ کا جو مہینہ ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور ہمارا جو محرم الحرام کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے یہ بھی قربانیوں کا مہینہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اور ہمارا محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ شروع ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے 72 قربانیاں دیں۔ ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے جی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ بھی ہے کہ اگر 10 عاشورہ کے روز 10ویں محرم کا جو روزہ رکھے گا اس روزے سے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ آنے والے سال کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، اتنا برکت والا دن ہے یہ کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش بھی ہوئی، کیا بات ہے، اسی دن زمین اور آسمان کو بنایا گیا، ستاروں کو بنایا گیا کیا بات، اسی میں۔ اور جھولے کے حوالے سے، جھولا جو ہے جس طریقے سے علی اصغر کے جھولے سے نسبت جن کو ہے، حضرت لال شہباز قلندر کو نسبت ملی، کیا بات اس ہے، نسبت سے ان کو کہا جاتا ہے جھولے لال، واہ واہ جھولے واہ لال، واہ واہ، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی آل رسول ہیں، آل حسنی حسینی ہیں، تو ان کو جھولے سے نسبت ہوئی تو ان کو جھولے لال کا لقب ملا۔ اور اس مہینے میں اس 10 روز کے اندر جو سورہ کوثر، شہادت کی انگلی اٹھا کے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے اور سجدے میں جا کر جو دعا کرے گا، امام حسین کے اور علی اصغر کے صدقے میں اس کی وہ دعا قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، اس اللہ کی اکبر، دعا قبول ہونے میں کوئی قباحت سبحان نہیں ہے، اللہ، سبحان اللہ، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور اس 10 دنوں میں کسی دن بھی کر سکتے ہیں وہ 10 محرم کے جی، اندر 10 رہ کے آپ محرم کر کے سکتے ہیں، درمیان میں کسی ٹائم بھی اور جو مانگیں گے جو پروردگار سے مانگیں گے انشاءاللہ وہی ان کو ملے عطا گا۔ ہوگا۔ لاجواب گفتگو سعید پیر صاحب آپ نے کی۔ ماسٹر سمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ کون سا کلام پیش کرتے ہیں۔
न पूछिए कि क्या हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा के इब्तिदा करो के इंतहा हुसैन है, करो के इंतहा हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है, बोलो मेरा बादशाह हुसैन है। फना के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, खशार से अज़ाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, तो मैंने कह दिया हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, बोलो मेरा बादशाह हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है, ये परजितर की अंजुमन का पांचवा चिराग है, हसन का पहला सफर, हसन का पहला सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, इमाम तीसरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, बोलो मेरा बादशाह हुसैन है। और शेर समाप्त करिएगा, शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, वो बद अमल बदनसीब इसी में बेशुमार है, अरे ओ दुश्मने अज़ल, अरे ओ मुनकिरे अज़ल, तो मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। क्या बात है भाई, लाजवाब। सलामत रहिए। मास्टर सुमेर बारगाहे इमाम अली मकाम में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे थे। सायरा आब्दी आपकी जानिब आऊँगा।
جیسے کہ بشیر کے جھولے کی بات ہو رہی ہے، آپ نے 3 جھولوں کی شروعات کی، تینوں جھولوں کی بات الگ ہے. ایسا پہلا جھولا مولا علی مشکل کشا کا کہ جس نے جھولے میں آنے سے پہلے سرکار ابو طالب کے ہاتھوں پہ ہے، بھائی آنکھ ہی نہیں کھول رہے. کیوں؟ جب تک سرکار کو نہیں دیکھیں گے آنکھ کھول ہی نہیں سکتے. کیا کہیں گے؟ کیا کہنے لیکن یہ بتا رہا ہے انداز ہاشمیوں کا کہ جب تک اپنے وقت کے محمد کو نہ دیکھ لیں واہ 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 آنکھیں واہ نہیں واہ واہ، کھلتی. کیا بات ہے. آپ نے کہا نا سرکار کو نہ دیکھیں گے، یہ علی ابن ابی طالب ہیں، یا میں کہوں گی یہ بڑے علی ہیں کہ آنکھیں نہیں کھولی جب تک محمد مصطفیٰ کو نہ دیکھا. کیا بات ہے، کیا آپ آ جائیے حسین ابن علی نے بھی جب تک رسول سے آئے ہائے چہرہ نہ دیکھا. کیا بات ہے. بھائی چہرہ نہیں دیکھا، زبان جب تک نام نہیں رکھا تھا نا لوح محفوظ سے، جبرائیل نہیں آئے، کہا فاطمہ پہ نام رکھا نہیں رکھا، کہا بابا انتظار میں تھے، میں سبقت کیسے لے کے جاؤں. واہ تو واہ کہا بھائی اب دیکھیں میرے گھر میں آپ کے گھر میں کوئی مولود پیدا ہو تو نام کون رکھتا ہے؟ بڑے رکھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. رسول نے کہا بھائی فاطمہ کہہ رہی ہیں ہمارے گھر کے بڑے آپ ہیں، جب تک آپ نام نہ رکھیں تو کون نام رکھے گا؟ کہا نہیں فاطمہ میں اس گھر کا بڑا نہیں، کیا یہ گھرانہ ہے جہاں قرآن کی آیتیں نازل ہو؟ کہا میں اس گھر کا بڑا نہیں، جبرائیل نازل ہو گئے، لوح محفوظ پہ خدا نے اس کا ہائے نام ہائے ہائے حسین ہائے رکھا ہے. بھائی جس نے بھیجا ہے نام بھی وہی دیں گے. اب یہ کیا علی بات ہے، اصغر ہے، کیا علی بات ہے. اصغر ہے. بھائی ایک اعتراض کیا جاتا ہے، ابرار بھائی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اس اعتراض کا بھی جواب دیتے رہوں کہ ہم کہتے ہیں شقی القلب تھا ہرملہ اور یزید کہ اس کو اصغر کو دیکھ کر بھی ترس نہیں آیا کہ عسکر کے ہنسنے سے جگر تھام کے روتی تھی فوج شام کی، تم تیر کھا کے آئے ہو، تیر مار کے زبانی بے زبانی رہ گئی. اصغر تو تیر کھا گئے لیکن کہانی رہ گئی. وہ علی جناب علی مرتضیٰ تھے کہ در خیبر 2 انگلیوں سے اکڑا، میرا قد چھوٹا ہے جملہ بڑا ہے، وہ در خیبر تھا کہ اصحاب کا نرغہ تھا اور علی ابن ابی طالب نے 2 انگلیوں سے خیبر کو پلٹا. یہ جناب علی اصغر تھے کہ تبسم اور معصومیت ایسی تھی کہ لبوں سے صرف جنبش دی ہے زبان کو، سوکھے ہونٹوں سے مزاج فوج اشکیا بدل گیا. جہاں وہ علی ہرملہ کو کہا جا رہا تھا پسرے سات نے اس کی طرف سے کہ تم حسین، میں فضائل کے ترازو میں کہہ رہی ہوں کہ تم حسین کے کلام کو قطع کر دو، وہاں پوری قوم اشکیا، فوج اشکیا کیا کہے کہ ایک جملہ رو رہی تھی کہ ابن سعد ہم سے نہ ہوگا، ہمارے گھر میں بھی ننھی اولاد موجود ہے. تو یہ علی اصغر ہے، یہ ہے علی اصغر کا تبسم. اسی لیے علی اصغر کا ایک لقب السید ہے، ایک لقب المعصوم ہے، الرضی ہے. رضی اس لیے، باب الحوائج اس لیے کہ دیکھیں وہ رسول اللہ تھے کہ مباہلہ کا میدان تھا. جب رسول پہ مشکل آئی کہ اپنے بیٹے لاؤ تو رسول پہ مشکل ہے نا، تو علی ابن ابی طالب نے اپنے بیٹے، فاطمہ نے اپنے بیٹے حسین کو ان کی گودی میں رکھا. آج یہ اعتراض ہے کہ شقی القلب ہرملہ نہیں، یزید نہیں، حسین کیوں اصغر لے کے آئے؟ جس طرح صغرا کو چھوڑا ہے مدینے میں، اصغر کو چھوڑ دیتے. جنگ تو نہیں لڑنے آئے تھے نا، لیکن کیوں لے کے آئے؟ تو یہی تو بتانا مقصود تھا. وہ محمد تھی، اس دور کے محمد کی سنت کی مباہلہ میں حسین کو گود میں اٹھا کے چلے. یہ اس دور کے محمد حسین ابن علی نے اس مارکہ حق کو بتایا کہ اصغر وہ کلام ہے کہ جیسے مباہلہ میں میرے کلام کو، میرے چہرے کو دیکھ کے نجران یہ کہنے کے لیے مجبور ہو گئے آج وہ چہرے آ رہے ہیں کہ جن کے سامنے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. نورانی کلام ہے اصغر، وہ نورانی کلام ہے. جناب صغرا کی آپ نے بات کہی، جب 28 رجب کو قافلہ چلا نا، مدینہ چھوڑنے کی بات آئی تو جناب صغرا وہاں ٹھہر گئیں تو کہا بابا چند گھڑی کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اصغر کو دیکھ لوں. جناب اصغر کو لیا. جناب صغرا نے جیسے جناب اصغر کو لٹایا نا تو جناب اصغر کو جناب صغرا دیکھ رہی ہیں. اتنی دیر میں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں کہ صغرا ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہمیں جانا ہے. تو جملہ بڑا اہم ہے اور یقین کریں آج کے اس دن کی مناسبت سے جملہ بہت بڑا ہے. تو امام حسین نے قریب جا کے معصوم علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. کیا کہا؟ یہ کہنا تھا کہ ننھے سے ہاتھ نکالے معصوم علی اصغر علیہ السلام نے اور اپنے بابا کے لپٹ گئے. تو جناب صغرا نے یہ جب منظر دیکھا تو امام حسین نے کہہ کے چلے دروازے کی جانب. تو جناب صغرا دوڑتی ہیں اپنے بابا کی جانب، کہتی ہیں بابا رکیے گا، میں علی اصغر کو رکنے کا نہیں کہوں گی، نہ میں روکنے کا کہوں گی، لیکن فقط یہ بتا دیجئے کہ آپ نے
नन्हे असगर के कान में ऐसा क्या कहा कि असगर मुझे छोड़ के आपके साथ लिपट गया? तो इमाम हुसैन ने जनाब सुगरा से कहा कि मैंने असगर के कान में ये कहा कि असगर, अगर बहन के पास रुकना चाहते हो तो रुक जाओ। जहाँ हुसैन इतने तीर सहेगा तो तेरे हिस्से का जो तीर है वो भी हुसैन सह लेगा। तो यकीन कीजिए कि मासूम अली असगर को ये गवारा ना हुआ। तीर तो एक ही लगा ना, लेकिन बच्चे की मोहब्बत देखे अपने बाबा से कि वो चाहते थे कि एक तीर तो कम होगा ना, वो तीर मैं ले लूँगा। नाज़रीन किराम, आज की ये जो शब है ये बाबुल अवाइस से मांगने की शब है। मासूम अली असगर से मांगिए, जो बे औलाद हैं मुझ समेत, परवरदिगार उनकी गोदियाँ आबाद कर दे। रियाज सोलंकी भाई, औलाद एक नेमत है। बिल्कुल। अभी जैसे कि बाबा ने कहा कि साल का जो इख्तिताम है वो भी शहादत से है, साल का जो आगाज़ है ये भी शहादत से है, शहादत से। वो भी नबी खुदा, ये भी नबी खुदा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हज़रत इस्माइल पे छुरी फेरना थी तो देखा ना गया बाप थे ना, जनाब हाजरा एक अलग खड़े होके मंज़र ना देख पाई कि मैं अपने बच्चे को कैसे देखूंगी कि जब मेरे बच्चे के गर्दन पर छुरी चलेगी। तो अल्लाह पाक ने ये सुन लिया। कुर्बानी कुछ और ही थी, परवरदिगार कुछ और चाहते थे। तो जैसे ही छुरी को चलाया तो दुम्बा आ गया, बच्चा बच गया। लेकिन सलाम है मेरे आका पर, मेरी नस्ल कुर्बान मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, कि अपने हाथों से अली असगर को देख रहे हैं और तीर आता है, और वो तीर कि जिससे हाथियों को, ऊँटों को शिकार किया जाता था, वो तीर का इस्तेमाल किया था हुरमला ने। और जब जब वो वार करना चाहता था तो हुरमला देखता था कि कोई काले बुरखे वाली बीबी बार बार सामने आती है और कहते हैं कि ना मार, असगर का क्या कसूर है, ये तो सिर्फ पानी के लिए आया है। लोगों ने, यजीद की फ़ौज ने कहा कि हुसैन बच्चे को लेके आए हैं, शायद इसलिए कि बच्चे को दिखा के पानी खुद पिएंगे। ये भी एक बात को कहा जाता है। लेकिन इमाम हुसैन ने अगर पानी पीना होता तो क्या दरिया चल के उनके पास ना आ जाता? बिल्कुल आ जाता। क्या कहेंगे रियाज? बिल्कुल बिल्कुल आ जाता, इसमें कोई शक क्या नहीं। कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि यजीद आज उसका नामो निशान है नहीं। शहादतें इनकी, करबला वालों की, और इनकी शहादतें, इनकी तालीमात हम लोगों के सामने। तो इसमें सबसे बड़ी बात हमारे लिए कि अगर कि ये कायनात बनाई गई तो इन्हीं की वजह से बनाई गई। बेशक बेशक, लाजवाब। रियाज सोलंकी भाई, आपने गुफ्तगू की, आपसे तो खैर हमारा ताल्लुक़ रहेगा ही। आज से इंशाल्लाह बाखबर पाकिस्तान में भी आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि क्राइम की बात होती है। लेकिन एक क्राइम 10 मुहर्रम को भी हुआ है, टारगेट किलिंग जिसे कहा जाता है, जिसका एहतजाज आज भी मुसलमान इमाम हुसैन को याद करके, सबील लगा के ये बारहा दोहराते हैं कि इमाम हुसैन हक पे थे। बाबा, आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मौला अली मुश्किल कुशा की बात हो रही थी, तो देखिए जब बीबी मरियम भी तवाफ़ काबा कर रही थी, तो जब उनको दर्द हुआ तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि मरियम यहाँ से निकल जाओ, दूर चली जाओ, ये इस रचा खाना वजूद से नहीं है। निकल जाओ। वाह 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 वाह। और जब हमारे मौला अली मुश्किल कुशा की वारी आई तो फातिमा बिन असद वो भी तवाफ़ फरमा रही थी, तो उनको जब दर्द हुआ तो हुक्म हुआ कि खाने काबा के अंदर हाय चली हाय जाओ। हाय हाय। और दरवाजे से नहीं बाबा, दीवार शक हुई, शक हुई, दीवार कहा यहाँ से? फट गई, दरवाज़ा खुल गया, आप अंदर दाखिल हो गई। बाबा मैं चाहूँगा कि ये गुफ्तगू जो है ना हम कल के लिए रखते हैं, क्योंकि टॉपिक बड़ा प्यारा आपने छेड़ दिया। और क्योंकि आज शहादत है मासूम अली असगर है, तो हम चाहते हैं कि ये भी अली हैं, इनमें या तो अली मिलेंगे या बेशक। मोहम्मद मिलेंगे। बेशक। बाबा बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। रात भी आपका बहुत शुक्रिया, सायरा आप भी आपका बहुत शुक्रिया। आप तो इस चैनल 5 की फैमिली का हिस्सा बन गई हैं। आपकी नशरियात कल से इंशाल्लाह होगी, नाज़रीन उसको उससे मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़रीन किराम, मासूम अली असगर वो ज़ात मासूम है कि आपकी मासूमियत, आपकी मुस्कुराहट ने लश्कर यजीद की नींदें उड़ा दी। तो ये वो शहज़ादे हैं कि आज इनका जिक्र कीजिए, परवरदिगार को राज़ी कीजिए, उनसे मांगिए, क्योंकि आज मांगने की रात है। ये
آج سے 10 محرم تک کوئی دن خالی نہیں ہے، دروازے کھلے ہیں رحمتوں کے۔ پروردگار چاہتا ہے کوئی ان کا واسطہ دے، مجھ سے مانگے تو صحیح۔ جب میں فطروس کو پڑھ دے سکتا ہوں، جب راہب کو اولاد دے سکتا ہوں، تو علی اصغر کے جھولے سے تو مانگ کے دیکھیے۔ آج مجھ سمیت جو بے اولاد ہیں، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ آج اولاد مانگنے کا دن ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشریات میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو، اسے درگزر کیجیے گا، معاف کیجیے گا۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ ماسٹر سمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ماسٹر سمیر آپ کے کلام سے ہی ہم آج کی نشریات کا اختتام کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ۔ دس محرم بوقت شام حسین، دس محرم بوقت شام حسین، زخم ہی زخم تھے تمام حسین۔ ذرا سوچو وہ کون تھا، کیا تھا، ذرا سوچو وہ کون تھا، کیا تھا، جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین، جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین، اور کیا جاتا تھا آپ کی کیا جاتا تھا آپ کی خاطر، لمبے سجدے کا حسین، لمبے سجدے کا اہتمام حسین۔ اور شعر دیکھیے گا، پیاس کہتی تھی
تجھ کو پی